الحمد لله الكبير المتعال الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آگے آ جائیں، جزاک اللہ. یہ پیچھے جتنے حضرات ہیں آگے آ جائیں. محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم. عزیزان گرامی قدر احباب، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے دو چند فرمان مبارک آپ حضرات کے گوش گزار کیے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام کی بنیاد 5 ارکان کے اوپر ہے. 5 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی. ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کی ذات یکتا ہے، ایک ہے. دل سے اس کی تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا. زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال میں بھی اپنانا اور باور کرانا کہ رب العالمین کی ذات ایک ہے. دل سے اور زبان سے ہم ایک مانیں، لیکن ہمارے اعمال مشرکانہ ہوں، ہم رب العالمین کا در چھوڑ کر کسی اور در پہ سجدہ ریز ہوتے ہوں، تو یہ حقیقت میں ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہمارے اعمال نہیں کہہ رہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی. پہلا رکن یہ ہے اسلام کا، توحید و رسالت کی گواہی دینا ہے. توحید و رسالت کے بعد دوسرا رکن ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا.
ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا، ان دونوں میں فرق ہے میرے بھائی۔ جب نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تو گویا کہ آپ نے نماز کو قائم کر لیا، اور جب نماز کے اندر ان شرائط کی رعایت نہیں رکھی جاتی ہے تو وہ نماز آپ نے پڑھی تو ہوتی ہے لیکن قائم نہیں کی ہوتی۔ پھر حقیقی طور پر بھی نماز قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ نے نماز پڑھی، اس نماز کا آپ پر اتنا اثر ہو جائے، اس نماز کو آپ نے اتنے خشوع و خضوع سے پڑھا ہو کہ وہ نماز آپ کو برائی سے، بے حیائی سے روک دے، تو گویا کہ آپ نے نماز کو قائم کی۔ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ برائی میں بھی مبتلا ہیں، ساتھ بے حیائی میں بھی مبتلا ہیں، گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہیں، تو نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن جس طرح نماز پڑھنے کا حق تھا اس طرح حق نہیں ادا کر۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا رکن ہے وحج بیت اللہ، بیت اللہ کا حج کرنا، اور پانچواں رکن ہے وہ صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اسلام کی بنیاد کہلاتی، انہی پانچ ارکان میں سے ایک رکن جو کہ حج بیت اللہ ہے، اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ موقع اور مناسبت بھی یہی کہتا ہے، اور موسم حج بھی ہے، مسلمان کچھ جا چکے ہیں، کچھ جانے کے ارادے میں ہیں، اور یہ ایک ایسا رکن ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر جوق در جوق جماعتیں بنا کر مختلف شکلوں میں رب العالمین کے اس رکن کو، اسلام کے اس رکن کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے گھر حاضری دیتے ہیں۔ حج بیت اللہ کی اتنی اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر جس شخص نے حج کا ارادہ کیا اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، کیا پتہ بعد میں اسے کوئی مجبوری روک دے، اسے بیماری روک دے، اسے موت روک دے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس اسباب جمع ہو جائیں تو پھر اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، رب العالمین کے لیے لوگوں پر حج لازم ہے اس شخص کے لیے من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہو اس کے راستے کی، زاد راہ کی طاقت رکھتا ہو، اس کے اوپر حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ حج کس پر فرض ہے؟ وہ شخص جس کے پاس بیت اللہ شریف تک جانے کے لیے ٹکٹ اور ویزے کی رقم موجود ہے، وہاں پر جتنے دن گزارے گا وہاں پر گزر بسر کے لیے بھی اس کے پاس خرچہ موجود ہے، اور جتنے دن وہ وہاں پر گزار رہا ہے پیچھے اس کی فیملی کے پاس بھی اتنا خرچہ موجود ہے، چھوڑ کر گیا ہے، ایسے شخص کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے، اور بار بار کرنا پھر نفل ہوتا ہے۔ تو رب العالمین اگر اس طرح کا موقع کسی شخص کو عطا کر دے تو اسے جلدی کرنی چاہیے، اسے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں اس سال نہیں کرنا ہے تو اگلے سال کر لیں گے، نہیں تو اس سے اگلے، یہ سستی ہوتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آج آپ کے پاس نان نفقہ بھی ہے، خرچہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، کل کیا پتہ انسان کے اوپر ایسے حالات آ جائیں کہ انسان نہ کر سکے۔ تو اس طرح اچھائی کے کاموں کا جب موقع ملتا ہے انسان کو تو وہ فوراً کر دینی چاہیے، نہ کہ اس کے اندر تاخیر کی جائے۔ جو شخص استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے اسے موقع عطا کیا، وسائل عطا کیے، سارا کچھ ہے، بیمار بھی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، وسائل بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی حج نہیں کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرہ، کسی ظاہری حاجت نے بھی اسے نہیں روکا ہے، او سلطان جائر، یا ظالم بادشاہ نے بھی اسے نہیں روکا ہے،
او مرض حابس، یا کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے کہ جو حج پر جانے سے اسے روک رہی ہے، فماتا، وہ شخص حج کرنے سے پہلے پہلے مر گیا، وسائل تھے، موقع بھی تھا، صحت بھی تھی، لیکن کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پھر بھی حج نہیں کیا اور مر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، چاہے تو یہودی ہو کر مرے، چاہے تو نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی بڑی وعید کی بات ہے کہ رب العالمین نے اتنا بڑا موقع عطا کیا تھا، اس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ حج بیت اللہ ایک بہت بڑا رکن ہے میرے بھائی اسلام، اور زندگی میں خوش قسمت لوگ ہی جاتے ہیں وہاں پر۔ رب العالمین خوش قسمت لوگوں کو توفیق عطا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے، صحت بھی ہے، سارا کچھ ہے، توفیق نہیں ملتی۔ اور کتنے لوگ ہوتے ہیں بظاہر آپ کو نظر بھی نہیں آتا ہے کہ اس کے پاس کوئی وسائل ہوں گے، کوئی اسباب ہوں گے، رب العالمین کی ذات عمرے بھی کرا دیتی ہے، حج بھی کرا دیتی ہے، تو توفیق تک کی بات ہے۔ تو جس کے پاس وسائل ہوں، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، چاہے تو یہودی ہو کر مرے، چاہے تو نصرانی ہو کر مرے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں چند لوگوں کو شہروں کی طرف بھیجوں، اور وہ لوگ جن کے پاس بیت اللہ کا حج کرنے کی وسائل موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہے ہیں، تو ان سب کو جمع کر کے ان کے اوپر جزیہ اور ٹیکس لازم کر، ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین، یہ تو مسلمانوں والے کام ہی نہیں کر رہے کہ وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود بیت اللہ کا حج نہیں کر رہے ہیں۔ اور جس شخص کو رب العالمین نے وسائل عطا کیے اور اس کے بعد وہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ترین؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد سب سے افضل ترین عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج جو ہے یہ بہترین اعمال میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی روایت میں فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، وہاں پر کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، وہ اپنے گھر ایسے لوٹے گا کیوم ولدتہ امہ، جیسا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنا۔ جیسے ایک بچہ جو ایک دن کا ہوتا ہے، ایک دن پہلے ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہوتا ہے، وہ کتنا پاک صاف ہوتا ہے، نہ اسے کوئی گناہ سرزد ہوا ہوتا ہے، نہ کوئی خطا سرزد ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بیت اللہ کا حج کرتا ہے، وہاں پر جا کر بے حیائی کے کام نہیں کرتا ہے، گناہ کے کاموں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا ہے، تو جب وہ گھر لوٹتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے ابھی اسے جنا، اتنا پاک صاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اعزاز ہے اس کے لیے میرے بھائیوں جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حج کر کے واپس آئے تو آپ اس کے ساتھ ملاقات کریں، اور ملاقات کرنے کے بعد اس سے اپنے لیے دعا کرائیں، اس لیے کہ جب تک وہ اپنے گھر نہیں پہنچتا ہے اس وقت تک اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر اس طرح کا موقع آتا رہتا ہے ہمارے پاس، اعزہ و اقارب میں اگر کوئی حج پر گیا ہے تو جب وہ واپس آئے تو فضول گپ شپ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے، فضول کاموں میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ انسان سے ملاقات کر کے دعا اپنے لیے کرائے۔
جب تک وہ گھر نہیں پہنچ جاتا ہے اس وقت تک اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا تو بیت اللہ کے حج کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، پے در پہ عمرہ اور حج کیا کرو۔ کیوں؟ فائدہ اس کا کیا ہے؟ جو شخص پے در پہ حج و عمرہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، جو شخص پے در پہ عمرہ اور حج کرتا ہے دو پروانے اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ فقر و فاقہ رب العالمین کی ذات ختم کر دیتی ہے، اس کے پاس رزق کے اندر کشادگی آ جاتی ہے، اور دوسرا والذنوب، رب العالمین کی ذات اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بالکل اس طرح مٹا دیتے ہیں کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسا کہ بٹی کے اندر لوہے کو ڈالا جاتا ہے، زنگ آلود لوہے کو، تو وہ اس کو صاف شفاف بنا دیتا ہے، اس کے اوپر سے زنگ کو، اس کی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح جو شخص پے در پہ حج و عمرے کرتا ہے رب العالمین اس کو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو جس شخص کو رب العالمین نے استطاعت عطا کی ہے اس کے پاس موقع ہے، ان فضائل کو حاصل کرنے کا میرے بھائیوں موقع ہے، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں یہ مواقع پے در پہ ملتے رہتے ہیں رب العالمین کی ذات کی طرف سے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، اور فرمانے لگے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ پیچھے کھینچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے ہاتھ پیچھے کیوں کھینچا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں بیعت کرتا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ اگر میں بیت اللہ کا حج کروں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے، والحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج جو ہے یہ بھی انسان کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، اور ہجرت بھی انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو جو شخص بیت اللہ کا حج کرتا ہے رب العالمین کی ذات جو ہے اس کے صغیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ وہاں پر جا کر توبہ کرتا ہے تو رب العالمین کی ذات اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ ایسے لوٹ کر آتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا۔ حاجی جو ہوتا ہے ایک حج کرنے والا، یہ رب العالمین کا ایک مہمان ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انبیاء کو حکم دیا کہ میرے مہمانوں کا اکرام کریں۔ کس طرح اکرام کریں؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا ان طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، بیت اللہ کو پاک صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے میرے بھائیوں کہ انبیاء کو اس اکرام کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، بیت اللہ کا حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان، یہ اللہ کے کیا ہیں؟ مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوا، رب العالمین نے انہیں بلایا، انہوں نے رب العالمین کی پکار پر لبیک کہا اور بیت اللہ پہنچے۔ دعاہم فاجابوا وسألوہ فاعطاہم، اب جب وہ مجھ سے مانگیں گے تو میں ان کو عطا کروں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، ایک تو اللہ رب العالمین کے مہمان، پھر رب العالمین نے پکارا، بلایا، انہوں نے رب العالمین کی پکار پر لبیک کہا اور بیت اللہ پہنچ گئے۔ اب رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے مانگیں گے میں انہیں عطا کروں۔
کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے میرے بھائیوں، جو شخص بیت اللہ کا حج کرتا ہے وہ رب العالمین کا مہمان بن جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، مقبول حج جو ہے اس کا بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ جس نے حج کیا اور حج کے اندر برائی کے کام نہیں کیے، بے حیائی کے کام نہیں کیے، جھگڑا فساد نہیں کیا، رب العالمین نے اس کا حج قبول کر لیا، تو رب العالمین اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرے۔ دنیا کے اندر فوائد تو ملتے ہی ملتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آخرت میں رب العالمین اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں۔ یہ حاجی جو ہے یہ جب تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، روایات میں آتا ہے کہ جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں جانب اور اس کے بائیں جانب من حجر او مدر، پتھر بھی ہو گئے، درخت بھی ہو گئے اور ٹیلے بھی ہو گئے، یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ کتنا بڑا اکرام ہے کہ ایک حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے تو زمین کے ختم ہونے تک دائیں جانب جتنے بھی پتھر ہیں، جتنے بھی شجر ہیں، درخت ہیں، جتنے بھی ٹیلے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اور جب وہ اس کے اسی طرح دائیں جانب بائیں جانب آگے پیچھے، کتنا بڑا رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے اعزاز ہے، اکرام۔ یہ تو ایک عاشقانہ سفر ہے میرے بھائیو۔ دنیا میں انسان اپنے محبوب کے لیے کیا سے کیا کرتا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو رب العالمین کا بندہ جو ہے وہ نماز کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرتا ہے۔ دنیا میں شخص کبھی اپنے محبوب کے لیے پیاسا بھی رہتا ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ جو ہے وہ رب العالمین کے لیے روزے کی صورت میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ دنیا کے اندر محبوب کی گلیوں میں جانا، اس کے قریب رہنا، اس کے گھروں کے چکر لگانا، یہ ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ اور رب العالمین کا جو محبوب ترین بندہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر بار، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر رب العالمین کے در پہ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں جاتا ہے۔ تو یہ ایک محبت کی دلیل ہوتی ہے، یہ ایک عاشقانہ سفر ہے۔ وہ وہاں پر مختلف ارکان ادا کرتا ہے، وہ استلام کرتا ہے حجر اسود کو۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین آخرت میں اس حجر اسود کو اٹھائیں گے، اسے بصارت بھی عطا کریں گے، اسے زبان بھی عطا کریں گے، اور جس شخص نے اسے استلام کیا ہے یہ گواہی دے گا اس کی۔ اور جو شخص طواف کرتا ہے بیت اللہ کا، ہر قدم کے اوپر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر قدم کے اوپر اس کی 10 خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، ایک چکر میں کتنے قدم ہوتے ہیں، بے شمار قدم ہوتے ہیں، ہر قدم کے اوپر رب العالمین جو ہے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں۔ اور جب وہ میدان عرفات کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو رب العالمین فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتے ہیں میرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا وہ ہے جو میدان عرفات میں مانگی جاتی ہے۔ اور میدان عرفات کے اندر آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک سمندر ہوتا ہے لوگوں، دنیا و ما فیہا کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے، نہ کالے میں، نہ گورے میں، نہ امیر میں، نہ غریب میں، نہ بوڑھے میں، نہ بچے میں، نہ نوجوان میں، سب کے سب رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اور رب العالمین سب پر فخر کر رہا ہوتا ہے میرے، اور بغیر تمیز کیے رب العالمین سب کو عطا کر رہا ہوتا ہے میرے۔ یہ بیت اللہ، حج بیت اللہ کا سفر جو ہے یہ بہت مبارک سفر ہے میرے۔ رب العالمین کی ذات حاجی جو ہے، حج بیت اللہ کا حج کرنے والا جو ہے، اسے نصیحت کرتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔
نہ تو حج کے اندر کوئی بے حیائی کے کام ہے، نہ گناہ کے کام ہے، نہ جھگڑا فساد. یہ ایک اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے جائیں گے اور جا بھی چکے ہوں گے، اور رب العالمین سب حضرات کو بار بار توفیق عطا فرمائے حرمین شریفین کی زیارت. تو خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھیں، بیت اللہ کے آداب کا خیال رکھیں وہاں پر، کہ وہاں پر بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو روکیں. پوری زندگی انسان بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جھگڑے فساد میں مبتلا ہوتا ہے. کبھی زندگی میں جب رب تعالیٰ موقع دے دے بیت اللہ کے حج کا، وہاں پر بھی جا کر اگر انسان انہی کاموں میں مبتلا ہو جائے، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جائے، تو پھر کیا فائدہ وہاں پر جانے کا؟ وہاں پر جا کر بھی انسان اپنی مغفرت نہ کرائے تو وہ تو بدقسمت ہی ہو سکتا ہے میرے بھائی. وہ تو ایسی مبارک جگہ ہے کہ وہاں پر جا کر کیفیت ایسی ہو جانی چاہیے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو، انسان دنیا و ما فیہا کو بھول جائے. اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اور کاموں میں تو ریاکاری میں مبتلا ہوتے ہی، وہاں پر جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی سیلفیاں، مختلف ویڈیوز کے اندر مبتلا ہوتے. لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ وہاں پر اپنی ویڈیوز بنا رہے، کچھ لوگ وہاں پر لوگوں کو زیارتیں کرا رہے. وہ مقام تو ایسا ہے کہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑایا جائے، رب العالمین کے سامنے مانگا جائے، اپنے گناہوں کو معاف کرایا جائے، اپنی آخرت کی فکر کی جائے وہاں. تو اگر اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہوں گے تو پھر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. پھر اس سفر سے جس طرح فائدہ حاصل کرنا تھا وہ فائدہ انسان حاصل نہیں کر سکتا. یہ بیت اللہ کا حج جو ہے، اس میں مسلمانوں کا ایک جنب غفیر، ایک اجتماعیت ہوتی ہے. یہ ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے کہ مسلمانوں کو اجتماعی طور پر جمع ہونا چاہیے. مساوات کا درس دیتا ہے کہ وہاں پر تمام کیٹیگریز کے لوگ موجود ہوتے ہیں، رب تعالیٰ سب کو عطا کر رہا ہے. مساوات کا درس ہے. اسی طرح تقوی کا درس ملتا ہے وہاں سے. سب سے بہترین ظاہرہ کیا ہے؟ تقوی ہے، کہ انسان تقوی لے کر جائے، وہاں پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، وہاں پر بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائے، وہاں پر جھگڑے فساد سے بچائے. مواقع اس طرح کے بہت آتے ہیں، لیکن انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے وہاں پر جا کر. تب جا کر ایک انسان کا حج جو ہے وہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو. اور جن لوگوں کو رب تعالیٰ نے وسائل نہیں ہیں، جن لوگوں کے پاس کمزور ہیں، غریب ہیں، وسائل نہیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ صبح اٹھیں، صبح صبح اپنے والدین کی زیارت کر لیں، رب تعالیٰ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کرے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میں اگر دن میں 100 مرتبہ والدین کی زیارت کروں تو کیا مجھے 100 مرتبہ 100 حج عمرے کا ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، آپ کو 100 حج عمرے کا ثواب ملے. تو اس سے والدین کی عظمت بھی، والدین کی فرما برداری بھی، اس تمام چیزوں کا درس ہمیں ملتا ہے میرے بھائی. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جو لوگ جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، خاص طور پر ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، اس کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اس کے اندر امن و سلامتی کی دعا کریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.